اسی طریقے سے علامہ عین الحق پھلواروی، اسی طریقے سے علامہ عبدالعزیز رحیم آبادی، علامہ عبد المنان محدث وزیر آبادی، ان لوگوں نے جگہ جگہ بیٹھ کر ادارے قائم کیے اور طلباء کو حدیث اور قرآن کا درس دیا، اور پھر ان کے شاگردوں کا سلسلہ پھیلا جو پورے ہندوستان میں، نیپال میں، بنگلہ دیش میں، برما میں، انڈونیشیا میں، آپ کو معلوم نہیں ہے یہ آپ کے مدینے میں جو دارالحدیث ہے، یہ آ کر کے میاں نذیر حسین صاحب محدث دہلوی کے ایک شاگرد تھے مولانا احمد دہلوی، انہوں نے یہاں دارالحدیث کھولا، آج بھی سب سے بڑا ایک ادارہ ہے۔ اسی طرح دارالحدیث جو اجیاد میں وہاں مکے میں ہے، یہ بھی ان کے شاگردوں نے آ کر کے کھولا، بعد میں محمد بن عبد الرزاق وغیرہ نے اس کی محنت کی۔ یہاں سے لوگ گئے کہ 4 پریش تھے ان کے پاس، نواب صدیق حسن خان کے پاس، جو شب و روز حدیث اور تفسیر کی نشر و اشاعت کا کام کرتے تھے۔ 332 کتابیں خود انہوں نے لکھی، گھروں میں بھیجتے تھے۔ جو آدمی بلوغ المرام زبانی یاد کر لے اس کو 30 روپے کا وظیفہ ہمیشہ کے لیے جاری کرتے تھے۔ 30 روپے اس دور کا جانتے ہیں کیا ہوگا؟ 1307 میں ان کی وفات ہوئی ہے، 1892 میں 30 روپے اس وقت کیا ہوگا؟ جو مشکات یاد کر لے اس کو 50 روپے، اور جو صحیح بخاری یاد کر لے اس کو 100 روپے، اور اس کے علاوہ یکجا منافع جو مولانا عبد الوہاب نابینا دہلی وغیرہ نے سب کیا تھا۔ تو یہ لوگ پورے طور پر ناصر الحدیث اگر ہندوستان میں کسی کا لقب دیا جا سکتا ہے ایمانداری کے ساتھ، بغیر کسی ظلم کے، اور بغیر کسی مبالغے کے، اور بغیر کسی تاریخی غلطی کے، تو حقیقت میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو جیسے ناصر الحدیث کا لقب دیا گیا تھا دور سلف میں، ظاہر ہے ان کا مقام اتنا بڑا تھا۔ ان کی کتاب الرسالہ آج بھی اصول فقہ کی سب سے بڑی کتاب ہے، جماع العلم اور چیزیں۔ اسی طرح سے امام میاں نذیر حسین صاحب محدث دہلوی ہندوستان کی سرزمین میں 200 سال پہلے حدیث کے مجدد ہیں، اور ناصر الحدیث کے لقب کے صحیح مستحق ہیں، مبالغے کے بغیر۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ اللہ تعالی ہمیں ادعائیت سے بچائے۔ اللہ تعالی ہمیں دعوت و تبلیغ میں حکمت اور موعظت کا طریقہ استعمال کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اس قابل بنائے کہ جب حق ہمارے سامنے آ جائے تو ہم قبول کر لیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ۔ اللہ تعالی ہمیں حق بنا کر کے حق دکھا اور ہمیں اس کے اتباع کی توفیق دے۔ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور باطل کو باطل بنا کر کے دکھا اور ہمیں اس سے بچنے کی توفیق دی۔ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ اس مسجد میں یہاں موجود ہیں ان کو اجر عطا فرما اس مجلس کا، اور یہاں جو کچھ انہوں نے سنا ہے اور میں نے جو کچھ کہا ہے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالی ہماری زبان سے، میری زبان سے اگر کوئی غلط بات نکلی ہو تو اس کو معاف کر دے اور مجھے اس کی تصحیح کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین جو لوگ اپنے وطن سے آئے ہیں، ان کے بچے، ان کی بیویاں، ان کی مائیں، ان کی بہنیں، پھوپھیاں، ممانیاں، سب وہاں ہیں، ان کو ہر آفت سے محفوظ رکھ۔ یہاں کے لوگوں کو توفیق عطا فرما کہ اپنی روزی ٹی وی میں، ویڈیو میں، بیڑی میں، سگریٹ میں برباد نہ کریں، 2 پیسے بچا کر کے جائیں، اور جہاں کہ بھی ہیں وہاں حلال روزی کا ایک ذریعہ ان کا بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی حلال روزی میں برکت دے، ان کے سارے مریضوں کو شفا عطا فرما، ان پر قرضے ہیں تو ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، صحت و عافیت عطا فرما۔ رب العالمین ان کو جذباتیت سے بچا، ایمانداری کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ تو اپنی مدد اور توفیق سے ہمیشہ ان کو نواز، اپنی مدد و توفیق سے محروم نہ رکھ۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے، تہمت تراشی سے، ایک دوسرے کے خلاف کینہ رکھنے سے محفوظ رکھ۔ رب العالمین مسلمان جہاں جہاں مظلوم، چاہے جہاں مظلوم، اللہ تعالیٰ ان کے ظلم کو ختم کر۔ اللہ تعالیٰ ہم اس حد تک بگڑ گئے ہیں کہ اب ظلم جس کے بارے میں تو نے فرمایا ہے، تیرے رسول نے فرمایا ہے کہ مظلوم کی دعا سے بچو، اس لیے کہ مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حد فاصل نہیں۔ تو اتنی مظلومیت ہماری ہے، لیکن ہماری بد دعا اتنی ناکام ہو گئی ہے توحید چھوڑنے کی وجہ سے، سنت چھوڑنے کی وجہ سے، اخلاقیات میں درستگی نہ ہونے کی وجہ سے، کہ ہماری بد دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ ظالم پورے طور پر پوری دنیا سے مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے، خود مسلمانوں کے ہاتھ سے نیست و نابود کرنے کے لیے شب و روز جد و جہد کر رہا ہے، کھلم کھلا اعلان کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تیری لاٹھی نے ابھی ظالموں کو نہیں کچلا۔ تو اپنی انصاف کی لاٹھی سے، اپنے انتقام کی لاٹھی سے ان کو اس طرح کچل کہ ہمیشہ عبرت حاصل کریں، فرعون کی طرح، نمرود کی طرح، حامان کی طرح، ابو جہل کی طرح،
امیہ بن خلف کی طرح. اللہ تعالیٰ یہ ظالم فرعون سے بھی زیادہ ظالم ہے, نمرود سے بھی زیادہ ظالم ہیں, ابو جہل سے بھی زیادہ ظالم ہیں. انہوں نے پوری دنیا اور پوری کائنات کو اپنے شر اور اپنے ظلم اور اپنی صفحہ کے پر دیا ہے. ان سے پاک کرنا اسلامی دنیا کو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دیکھیں کچھ سوالات ہیں آپ لوگوں کے, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ کے ذہن میں کچھ سوالات پیدا ہوئے جن کو ذکر کیا ہے. لیکن ان سوالات کے سلسلے میں ایک اسلامی اصول میں آپ کو بتا دوں. ایک شخص جس سے سوال کیا جائے اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں. یا تو ان مسائل کا ان کو علم ہو جو سوال کیے گئے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں, تو اس کا معقول جواب دے. اور اگر علم نہیں ہے تو اس جذبے میں کہ مجھے علامہ لوگ نہیں کہیں گے, اس کا جواب ہر حال میں دے دے غلط. یہ سب سے بڑا گناہ ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے 40 مسائل پوچھے گئے. ظاہر ہے نصوص قرآن و حدیث جس کے ہیں ان میں کوئی کیا پوچھے گا تو موجود ہے قرآن حدیث میں, لیکن اجتہادی مسائل میں 40 مسائل پوچھے گئے. 36 کے جواب میں انہوں نے کہہ دیا لا ادری, مجھے علم نہیں, اور 4 کا جواب دے دیا. جب وفات کا وقت آیا تو روتے تھے سکتے تھے, اور لوگوں نے پوچھا کیوں روتے ہیں, آپ نے تو مدینہ بھی نہیں چھوڑا, زندگی بھر حدیث کی اور قرآن کی خدمت کی. کہا وہ جو 36 مسائل 40 مسائل پوچھے گئے تھے, 36 کے بارے میں میں نے لا ادری کہہ دیا تھا, وہ تو اچھا تھا, اللہ کے ہاں اس کی گرفت نہیں ہوگی. لیکن 4 کا جو جواب دیا ہے مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ کے ہاں گرفت نہ ہو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بغداد گئے, ان سے 100 مسائل پوچھے گئے, ہر ایک کے جواب میں وہ کہتے رہے لا ادری لا ادری لا ادری, اور پھر اس کے بعد انہوں نے تحقیق کی. تو مقصد یہ ہے کہ جو سوالات آپ کر رہے ہیں اگر مجھے اس کا علم ہوگا تو آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح جواب کی توفیق عطا فرمائے, اور علم نہیں ہوگا تو میں معذرت کر دوں گا, اس لیے کہ لا ادری یعنی مجھے علم نہیں, یہ بھی علم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے 4 ساتھیوں نے اس تعلق سے یہ سوال کیا ہے کہ کیا اسلام ہندوستان کے اندر صوفیہ کے ذریعے سے پہنچا, بالخصوص اس میں نام ذکر کیا گیا ہے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا, تو آپ اس پر روشنی ڈالیں. اور یہ چاروں سوال ایک ہی معنی کے ہیں. ایک ہی معنی. کسی چیز کے ثابت کرنے کے لیے تاریخ کی سچی شہادتیں, سچی گواہیاں چاہیے, اور اس کے لیے پورا پروف چاہیے. آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی چیز پروف کے بغیر کسی دور میں قبول نہیں کی جا سکتی, کبھی بھی نہیں. میں نے ابھی آپ کے سامنے تفصیل سے یہ بات بتائی ہے کہ اسلام کا تسلسل کن مراحل سے گزرا, اور ایک مرحلہ میں نے بتایا تھا جو ماوراء النہر یعنی بخارا وغیرہ کے راستے سے آیا, اس میں کچھ صوفیہ کا دخل تھا. ان سارے لوگوں کی تاریخ ہمارے سامنے ہے. بدقسمتی سے ان میں سے کوئی صحیح یا حسن ثابت ہو جائے تو ہو جائے, ورنہ عموماً موضوع اور ضعیف ہیں. جیسے ابھی میں نے شیخ نظام الدین اولیاء کا قول نقل کیا تھا. اسلام جو پھیلا, جب اسلام کوئی ہوگا تب تو پھیلے گا. ان صوفیہ کے پاس اسلام کی صحیح شکل نہیں تھی, بلکہ شکل یہ تھی کہ ہندوستانی جوگ جو ہندو اور بدھسٹوں میں اور ہندوؤں کے خاص طور پر سناتن دھرمیوں میں, ہندوؤں میں 4 طبقے ہیں. ایک طبقہ تو سناتن دھرمیوں کا ہے جو مکمل طور پر بت پرست ہے. ایک طبقہ آریہ ورتیوں میں ہے جو بت پرست تو ہیں لیکن ان کے اندر تھوڑا سا عقلی تقاضے بھی ہیں. اور ایک طبقہ آپ جانتے ہیں سکھوں کا ہے. وہ سکھ اس اعتبار سے ہندو ہیں کہ وہ بھی اپنے مردوں کو دفن نہیں کرتے ہیں, ان کے یہاں بھی 10 گرو ہیں. اور چوتھا طبقہ جینیوں کا ہے, جو لوگ کوئی بھی یہاں تک کہ ناک پر کپڑا باندھ لیتے ہیں تاکہ کوئی کیڑا آ کر کے, جراثیم آ کر کے مر نہ جائے, مگر کہیں مظلوموں کو قتل کرنے کا معاملہ ہوتا ہے تو نہیں کوئی گناہ ہوتا ہے. سمجھ گئے آپ؟ تو یہ چاروں طبقے پورے طور پر جن تعلیمات سے بدھسٹوں کا طبقہ,
जैनियों का, सनातन धर्मियों का, आर्यावर्तियों का, सिखों का, 10 गुरुओं की वाणी अगर आप निकाल करके माफ़ फरमाएं हमारे सूफिया के अक़वाल और उनके ख़यालात से मुताला करें तो आपको पता चलेगा कितना एक दूसरे के करीब हो गए। और आपको शायद मालूम न हो, गुरु नानक जिनका नाम अब्दुल मजीद था, वो अपने दौर में सबसे ज़्यादा जिन लोगों से मुतासिर थे उनमें एक अक़ीदा था वहदतुल वजूद का। तो उस दौर में जो हजरात सूफिया जिनसे वो पढ़ते थे उन्होंने कहा कोई ज़रूरत नहीं, सारे दीन एक है और तुम हिंदू रहो, सिख रहो, मुसलमान रहो, हर हाल में मुक्ति तुम्हारी होगी अगर तुम खल्क़ खुदा से मोहब्बत करते हो। तो सूफिया ने अपने दौर में जिन लोगों को मुरीद बनाया, यकीनन उनकी मुरीदी की वजह से वो लोग उनके हल्क़े इरादत में दाखिल हुए और बाद में उनमें से जिन लोगों को मौका मिला कुरान और हदीस के मुताले का वो संभल गए, लेकिन जिन लोगों को मौका नहीं मिला वो उसी तरह शिरक पर और वहदतुल वजूद पर रहे। लेकिन उन सूफिया की दरगाहों में, उन सूफिया के शागिर्दी में, उन सूफिया के हलकों में कोई आदमी सच्चा मुवहिद और मुत्तबे सुन्नत मुसलमान नहीं हो सका। मसलन एक बड़ी दरगाह है बिहार में, बिहार के लोग होंगे, फुलवारी जिसको फुलवारी शरीफ कहते हैं, अजमेर जिसको अजमेर शरीफ कहते हैं, और देवा जिसको देवा शरीफ कहते हैं। शायद आपको मालूम ना हो, देवा में रंडियों ने कुछ साल पहले दावा कर दिया था कि हमें यहाँ के सज्जादा नशीन महमूद साहब ने रक्स से रोक दिया है, डांस से, और हमारी रोज़ी का यही ज़रिया है। तो सेकुलर गवर्नमेंट ने फैसला किया कि न रोका जाए, इनको हुर्रियत दी जाए। तो मैं अल्लामा शिबली नुमानी रहमतुल्लाह अलैह का एक अजीब वाक़या है, मौलाना आज़ाद से उन्होंने बताया कि वो गए थे निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह में। तो निज़ामुद्दीन शेख हसन निज़ामी दहलवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अदीब थे और वो नाच जायज़ करार देते थे, रंडियाँ भी आती थी। तो अल्लामा शिबली नुमानी अदीब थे, बाज़ौक़ थे, गज़ल भी लिखते थे। तो उनके एहतमाम में इकराम के लिए उन्होंने एक मजलिस मुनक़िद की, डांस की और म्यूज़िक की। अब वो इत्तेफाक से कहीं फ़ोटो में या किसी में जो डांसर थी रंडी वो जानती थी और वो मंसूब थी अहले सुन्नतुल जमात की तरफ, यानी शिया नहीं थी। तो जब वो आई तो कहा वाह अल्लामा शिबली, क्या आपने अल फारूक लिखी, कमाल कर दिया। तो अल्लामा शिबली कहते हैं मौलाना आज़ाद से कि मेरी आरज़ू हुई उस वक्त कि काश ये ज़मीन फट जाती और मैं इसी में दफन हो जाता। तो मकसद ये है कि ये माहौल जिसमें इस अंदाज की चीज़ें हों, अगानी म्यूज़िक, जहाँ हदीस ना हो, जहाँ कुरान ना हो, जहाँ सीरत सलफ़ ना हो, और जहाँ पूरे तौर पर गुरु नानक से सारे लोगों की तक़दीस हो, और जहाँ ये तसव्वुर हो सारे अदियान एक हैं, वहाँ इस्लाम नहीं फैल सकता है। और अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। सवाल है, एक बस अस्सलामु अलैकुम ना पढ़ी हो तो कर चुके हैं, सवाल पढ़िए। एक तवील मुद्दत तक आपका ताल्लुक़ जमात इस्लामी के साथ रहा है जी, मेहरबानी करके जमात इस्लामी की दीनी हकीकत पर रोशनी डालें। मेरा ताल्लुक़ जमात इस्लामी से कभी एक सेकंड के लिए नहीं रहा। जमात इस्लामी में सबसे ज़्यादा नुमाया शख्सियत उसके बानी मौलाना अबुल आला मौदूदी की थी, दूसरी शख्सियत मौलाना अमीन हसन इस्लाही की थी, तीसरी शख्सियत मौलाना अब्दुल गफ्फार हसन की थी, चौथी शख्सियत मौलाना अब्दुल जब्बार गाजी की थी। ये तंजीम 47 के पहले कुछ दिन पहले बनी और फिर ये लोग पाकिस्तान चले गए। ये लोग पाकिस्तान के भी मुखालिफ थे, लेकिन वहाँ पहुँच करके उन्होंने पाकिस्तान के इंतखाबात में भी हिस्सा लिया। और एक दौर ऐसा आया जिसमें भुट्टो साहब के साथ भी इन्होंने ताउन किया, अयूब खान के ख़िलाफ़। ये सारी चीज़ें हुई। जमात इस्लामी हिंदुस्तान बर्र सग़ीर हिंदो पाक में जमात इस्लामी, और मिस्र में अल इख़्वानुल मुस्लिमून, और टर्की में हिज़्बुस सलामा, और ये तीनों जमातें पूरे तौर पर मुकम्मल तौर पर ये सकाफ़ी कल्चरल जमातें हैं। इनके पास आम तौर पर जदीद मौज़ूआत पर तसनीफ़ात हैं, लेकिन इनमें से कोई नहीं है जिसने तौहीद खालिस की दावत दी हो या सुन्नत सहीहा की दावत दी हो। हर जगह इख़्वान मुस्लिमून में इमाम हसन बन्ना और इसी तरह से और उनके जो मानने वाले थे उनकी शक्ल ये थी कि वो ख़त्मी तरीक़े का रक़्स होता था सूफिया का, वहाँ मजलिसों में रक़्स करते थे। जमात इस्लामी हिंदुस्तान की उसमें अक़ल परस्ती ज़्यादा थी, इसलिए कि मौलाना मौदूदी यहाँ हैदराबाद के लोग मौजूद होंगे। हैदराबाद में दायरतुत तरक़ी था जिसमें मौलाना
تھے ملازم باقاعدہ اور وہاں کا پرچہ بھی نکالتے تھے، تو دارالترجمہ میں انہیں میکیاولی اور ہیگل کی کتابوں کے ترجمے کا دیکھنے کا موقع ملا، اس کا اثر پڑا، چنانچہ انہوں نے دین کی سیاسی شرح کی۔ میں جماعت اسلامی میں کو نہ تو کافر کہتا ہوں اور نہ جماعت اسلامی کے بارے میں کوئی زیادہ بات کہنا چاہتا، لیکن یہ بالکل غلط بات ہے۔ نہ میرا تعلق ایک سیکنڈ کے لیے جماعت اسلامی سے رہا ہے، نہ ایک سیکنڈ کے لیے اس جماعت سے رہا ہے جس کو تبلیغی جماعت کہتے ہیں، بلکہ میں ان تنظیموں کو جو احزاب کی شکل میں ایک دوسرے کے خلاف تنقیدیں کرتی ہیں، ان ساری حزبیات سے، ان ساری حزبی تصورات سے الگ سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ جہاں تک جماعت اسلامی کے افکار و خیالات پر تبصرے کا تعلق ہے، ایک بڑی مشکل ان لوگوں کے ہر جگہ ہے۔ ابھی ان کے ایک مصنف نے جامعۃ الفلاح میں جو مدرس ہے، اس نے ایک کتاب لکھی جس میں رجم کا جو متفقہ مسئلہ ہے، زانی، شادی شدہ زانی کے رجم کا، اس کا انکار کیا۔ اسی طرح سے ان کے اکثر مصنفین نے احادیث جو عقل کے خلاف ہیں ان کا انکار کیا۔ مولانا ابو الاعلیٰ مودودی نے صحیح بخاری پر عجیب تنقیدیں کی اور اخبار احاد یعنی احادیث کا جو بڑا ذخیرہ ہے اس میں شک پیدا کیا۔ یہی کیفیت مولانا امین حسن اصلاحی کی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو معاف کرے اور ہمارے مردوں کی مغفرت فرمائے۔ میں مسلک حنفی اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہوں، کیا کتاب و سنت کی روشنی میں بیعت کرنی جائز ہے؟ بیعت دو ہے، ایک بیعت توبہ اور ایک بیعت جہاد۔ اچھی طرح سمجھ لیجیے، بیعت توبہ انبیاء تک ختم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے پردے کے آڑ سے اور مردوں سے سامنے بیعت کرتے تھے۔ سب سے پہلی بیعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی، مدینے میں کے لوگ جب آئے تو بیعت اولا، بیعت ثانیہ، اس میں بیعت توبہ لی، اور یہ اس کو بیعت النساء کہا گیا کہ جب میں آؤں گا تو اگر دشمنوں نے حملہ کیا تو تم جیسے اپنی عورتوں کی حفاظت کرتے ہو، بچوں کی ویسے ہی میری حفاظت کرنا۔ اور بیعت توبہ لیتے تھے عورتوں سے، مردوں سے، لیکن عورتوں سے اس طرح نہیں جیسے پیر لیتے ہیں سامنے بٹھا کرتے، بلکہ پردے سے ان سے اقرار کراتے تھے کہ نہ تو زنا کرو گی، نہ چوری کرو گی، نہ کوئی تہمت لگاؤ گی کسی پر، نہ نافرمانی کرو گی شریعتوں کی۔ یہ تو ہے بیعت توبہ جو انبیاء پر ختم ہے، کیونکہ نبی ہی معصوم ہوتا ہے جو کسی کو توبہ کرا سکتا ہے۔ یہ چیز عیسائیوں میں بپتسمہ کی شکل میں ہے، لیکن اس کا کوئی وجود نہیں۔ بپتسمہ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک عیسائی جا کر کے اپنے پیر سے، اپنے راہب سے سارے گناہ اپنے بتاتا ہے، ہم سے یہ غلطی ہوئی، زنا ہوا، چوری ہوئی، فلاں فلاں، تو وہ بپتسمہ دیتا ہے، ختم۔ لیکن شریعت میں بپتسمہ کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ شریعت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے ایک مومن کے عیب پر پردہ ڈالا، اسے اللہ تعالیٰ اس کے عیوب پر پردہ ڈالے گا۔ ایک روایت ہے باقاعدہ کہ مومن کوئی آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب کرے گا، کہے گا تم نے یہ گناہ کیا کہ نہیں، 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 تو ڈر جائے گا کہ اب جہنم کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم سے گناہ ہوا تھا لیکن تم نے چھپا دیا تھا، پردہ ڈال دیا تھا، آج میں بھی پردہ ڈال دیتا ہوں۔ تو اسلام میں بیعت میں اس انداز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور ایک ہے بیعت جہاد۔ بیعت جہاد کی شکل، جہاد کا لفظ بڑا خطرناک ہو گیا ہے یہاں، نہایت ٹٹ پجیے، جاہل، گنوار، جذباتی، چند پیسے جمع کر کے اور جہاد کا نام لیتے ہیں۔ جہاد جوہد سے ہے۔ جوہد کے معنی ہے پوری محنت مشقت کرنی۔ اس محنت مشقت میں سب سے پہلی بنیادی چیز ہے کہ ہم اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، اپنے عمل کی اصلاح کریں، اخلاقیات کی اصلاح کریں پورے طور پر، اور پھر مکمل طور پر پوری مسلم سوسائٹی کو اس قابل بنائیں کہ کبھی اگر دشمن سے مقابلہ ہو تو ہمت نہ ہار بیٹھے۔ اللہ کے رسول نے 13 سال دور نبوت میں صرف اپنی امت کی تربیت کی، اپنی امت کی تربیت کی۔ جب سمیہ کو قتل کیا مشرکین نے، اور جب یاسر کو قتل کیا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا صبرن یا آل یاسر، صبر کرو اے یاسر کی اولاد، ہماری اور تمہاری ملاقات حوض کوثر پر ہو۔ انتقام نہیں لیا۔ حضرت ابو ذر غفاری آئے، انہوں نے اشہدو ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اعلان کرنا چاہا، آپ نے فرمایا خاموش رہو، یہ تربیت کا دور ہے۔ بعد میں اعلان کی نوبت آئی۔ تو پورا 23 سالہ دور نبوت تربیت کا دور ہے۔ ہماری زندگی 23 سالہ دور نبوت سے زیادہ مناسب مشابہ ہے مکی زندگی سے۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں کی، بچیوں کی، عورتوں کی، بھائیوں کی، مسلمانوں کی صحیح تربیت کرنی چاہیے۔ اور جب وہ اس قابل ہو جائیں کہ ان کی کھال بھی کوئی ادھیڑ لے تو بھی ایمان نہ چھوڑیں، تو بھی ایمان نہ چھوڑیں،
تب اس کے بعد موقع آتا ہے اور امام منتخب ہو جائے، جو امام پوری خوبیاں پوری صلاحیتیں ہوں، تب تو جہاد بالسیف کی نوبت آتی ہے، آخری درجہ ہے۔ آپ پرائمری نہ پڑھیں، میڈل نہ پڑھیں، +2 نہ پڑھیں، BA نہ پڑھیں، MA نہ کریں اور ایک بیگ PhD کر ڈالیں، الف بے کچھ نہ آئے، ABCD کچھ نہ آئے اور ایک بیگ آپ PhD میں داخلہ لے لیں، تو یہ جہاد دین کے دعوت کے بنیاد کی آخری کلاس ہے۔ جب تک ساری کلاسیں پہلے کی طے نہ کر لیں تب تک اس بات کی ہر کے لیے تم دنیا میں کرنے کا سبب بن رہے ہیں۔ جن لوگوں کی غلطی کی وجہ سے جیسے نام پسند کو انقراد کر رہے ہیں دشمن، اللہ تعالیٰ ان کو بچائے ان چیزوں سے۔ اور کوئی چیز بیعت، ہاں تو بیعت، دوسری بیعت جہاد ہے۔ اب اس کے علاوہ صوفی کی بیعت، ہمارے بھائی جنہوں نے لکھا ہے اپنے آپ کو کہ میں اہل سنت والجماعت مسلک حنفی اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہوں۔ اصل میں مشکل یہ ہے، ہم لوگ جو عربی نہیں جانتے ہیں، جن کے پاس کتاب و سنت کی تعلیم نہیں ہے، وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ اہل سنت والجماعت کیا ہے۔ اہل سنت والجماعت نام ہے ان لوگوں کا جو اللہ کے رسول کی سنت، حدیث اور اسوہ آنے کے بعد کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کو چھوڑ دیں فوراً، چاہے چھوٹا مسئلہ ہو یا بڑا۔ اور جماعت صحابہ کا جو طریقہ تھا، الجماعت سے مراد آج کی جماعت نہیں ہے، یہ پورے طور پر حوثائیوں کی جماعت کے صاحب اکٹھا بیٹھ گئے، اتنے لوگ اکٹھا تو بازار میں بھی بیٹھتے ہیں، دیکھیں کس کس مقصد کے تحت جاتے ہیں۔ جماعت اور ازدحام میں فرق ہے، آپ سمجھ لیجئے۔ ازدحام بھیڑ کو کہتے ہیں، آپ بازار میں جاتے ہیں، میلے میں جاتے ہیں اور وہاں میلے میں جا کر کے آپ کوئی مچھلی خریدنا چاہتا ہے، کوئی گوشت، کوئی پیاز، کوئی ترکاری، کوئی ملاقات کرنا چاہتا ہے، کوئی نظر لڑانا جانتا ہے، کچھ اس طرح سب لوگ ازدحام ہے۔ اور جماعت جیسے حج کی جماعت ہے، جو لوگ جاتے ہیں احرام باندھ کر عمرہ کرتے ہیں، مزدلفہ میں جاتے ہیں، مینا میں جاتے ہیں، پھر اس کے بعد عرفہ میں جاتے ہیں، یعنی ایک مقصد کے تحت اکٹھا ہو جانا۔ تو اہل سنت والجماعت ان کہتے ہیں جو توحید اور توحید کے سارے تقاضوں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک، حدیث پاک، سیرت پاک، اسوہ پاک اور اللہ کے رسول کے اسوہ پاک کو عملی طور پر جن لوگوں نے اپلائی کیا، یعنی صحابہ کرام کی جماعت صرف صحابہ کرام کی جماعت کو کہتے ہیں اور کسی کو نہیں کہہ سکتے۔ ان کے جو لوگ پورے طور پر متبع ہوں وہ اہل سنت والجماعت ہیں۔ اب جب وہ ہیں تو آپ کیسے اپنے آپ کو پھر حنفی کہتے ہیں، شافعی کہتے ہیں، مالکی کہتے ہیں، حنبلی کہتے ہیں؟ کیسے اہل سنت والجماعت ہو گئے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث رسول، سنت رسول، اسوہ رسول اور صحابہ کرام کے پورے طور طریقے کو، اور صحابہ کرام کے طور طریقے کا یہ حال ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہا حج تمتع کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کی اجازت دی ہے اور اس کو افضل فرمایا ہے۔ تو کہا اور آپ کے باپ تو منع کرتے تھے۔ تو کہا کیا میرے باپ کی بات مانو گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو گے؟ سمجھ گئے آپ؟ یہ ہے صحابہ کا اسوہ کہ کوئی ایک ذرہ برابر اگر کہیں سے کوئی چیز نکل جائے۔ عبداللہ بن عمر کے لڑکے بلال، ایک تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول، ایک لڑکے ان کے بلال تھے، انہیں موجودہ دور کی کچھ چیزیں اس وقت بھی پیدا ہو گئی تھیں، عورتوں میں بے پردگی وغیرہ بھی، تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ لا تمنعوا اماء اللہ من بیوت اللہ، عورتوں کے لیے افضل تو یہ ہے کہ گھر میں نماز پڑھیں، لیکن اگر وہ مسجد میں نماز پڑھنے چاہیں پردے سے جائیں، کھنکھناتے زیور نہ پہنیں، عطر و سینٹ نہ لگائیں، تاک جھانک نہ کریں، تو مسجد میں روکو مت تم، افضل تو یہی ہے گھر میں پڑھیں، نہ روکو۔ تو بلال نے کہا ان کے لڑکے نے میں تو روکوں گا۔ تو کہا تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ میں کہتا ہوں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ نہ روکو، تو روک رہا ہے، اللہ کی قسم میں تجھ سے بات نہیں کروں گا، چنانچہ زندگی بھر ان سے بات نہیں۔ ایسے ہی عبداللہ بن مغفل کا واقعہ ہے، انہوں نے کہا کہ کنکری سے مت کھیلو، یہ کنکری جو ہوتی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ یہ کنکری جو بچے کھیلتے ہیں، کسی کے آنکھ میں لگ جائے تو آنکھ پھوٹ جائے، کسی کے دانت میں لگ جائے تو دانت میں زخم ہو جائے، لہذا کنکری سے مت کھیلو، کھلواڑ دوسرا کرو۔ تو انہوں نے کہا، اور پھر بھی کھیلتے رہے۔ تو کہا کہ میں کہہ رہا ہوں اللہ کے رسول نے فرمایا نہ کھیلو، میں تم سے زندگی میں بات نہیں کروں گا۔ تو اہل سنت والجماعت وہ ہوتا ہے جو جہاں بھی حدیث رسول آ جائے،
सुन्नत रसूल आ जाए, उसवे रसूल आ जाए, कुरान का हुक्म आ जाए, सहाबा का वतीरा और अमर आ जाए, वहाँ बस ख़त्म, गोया टायर फट गया उसका, अब चल नहीं सकता। इस तरीके पर चलना चाहिए। ये है, चाहे जो कोई हो, माफ़ फरमाइए, ये बात नहीं है कि मसीह का एहतराम न करो। इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम सुफियान सौरी, ये सब के सब अइम्मे खुदा थे। इनके लिए दुआए मग़फ़िरत करो और इनके साथ हुस्न अक़ीदत रखो। लेकिन इत्तिबा उसी शख्स की करो जिसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे एक भाई ने सवाल किया है कि आज हिंदुस्तान में हमारी माँ बहनों की इज़्ज़त और मुसलमानों की दौलत महफूज नहीं है, उनकी हिफाजत का क्या तरीक़ा होना चाहिए, कुरान हदीस की रोशनी में ज़रा बयान फरमाएं। जिस दोस्त ने ये सवाल किया है, मुझे पता नहीं है कौन दोस्त है, उनसे एक गुजारिश है कि आज पिछले पहर फजर के घंटा भर पहले उठ जाएं वो और इस वक्त वित्र न पढ़ें और पढ़ करके अल्लाह ताला से दुआ करें और अल्लाह ताला से मालूम करें कि अल्लाह ताला ऐसा तरीक़ा इल्हाम कर दे कि हम अच्छी तरह बचा सकें, और अपने दामन में, अपने गरीबान में मुंह डाल के सोचें कि क्या इसका सबब हम हैं या वहाँ के जालिम हैं। माफ़ फरमाइएगा, सवाल जवाब तो आसान है, लेकिन इस्लाह कुरान का जो उसूल है, कुरान का जो उसूल है इस्लाह का, वो ये कि अपने आप से शुरू करो, अपने आप से शुरू करो। समझ गया? ला यदुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा इह्तदैतुम, तुम अपने आप से शुरू करो, अगर कोई गुमराह होता है तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। मुसीबत जो इन्होंने जिक्र की है, ये मुसीबत है हम सब के लिए। और क्या हिंदुस्तान की मुसीबत है सिर्फ? पाकिस्तान की मुसीबत मामूली है, मदरसे पर ताले लग जाते हैं और उलमा उठा करके गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। और जगहों की मिस्र की मुसीबत नहीं देखते हैं आप, मोरक्को की मुसीबत नहीं देखते हैं, लीबिया की मुसीबत नहीं देख रहे हैं, लीबिया का हाकिम उठा करके यहूदियों को मुआवजा दे रहा है। तो हर जगह तो ये मुसीबत है, हर जगह तो ये है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यूशकु अन ततदा अलैकुमुल उमम कमा तदा अकलतु अला क़ुस्सतिन क़ुलना फी क़िल्लतिन नहनु यौमइज़िन या रसूल अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, एक दौर ऐसा आएगा जब सारी कौमें तुम्हारे ऊपर इस तरह पिल पड़ेंगी जैसे भूखे लोग हों उनके सामने एक प्याला खाने का आ जाए, पिल पड़ें, इसी तरह सारी कौमें पिल पड़ेंगी। तो पूछा उन्होंने, तुम अपने आप से शुरू करो, अगर कोई गुमराह होता है तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। मुसीबत जो इन्होंने जिक्र की है, ये मुसीबत है हम सब के लिए। और क्या हिंदुस्तान की मुसीबत है सिर्फ? पाकिस्तान की मुसीबत मामूली है, मदरसे पर ताले लग जाते हैं और उलमा उठा करके गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। और जगहों की मिस्र की मुसीबत नहीं देखते हैं आप, मोरक्को की मुसीबत नहीं देखते हैं, लीबिया की मुसीबत नहीं देख रहे हैं, लीबिया का हाकिम उठा करके यहूदियों को मुआवजा दे रहा है।